السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین اما بعد۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی خاطر اس کو سجدی ہے، اس کے لائق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کا قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، ایک پناہ بلند والا، شانوں والا بادشاہ جس کے فضل و کرم کی نعت کو انتہا ہی نہ ہے نہ ہو سکتی، جس کا فضل اس غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات کو شروع ہے، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ روکتے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہمارے دونوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنے والا کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کے حقیقت کو آخرت کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، کہ درود و سلام دیتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کریم کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ میں اور آپ اس وقت حسب معمول اتوار کے دن اس تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ ہم نے عامر صاحب کی ذہنی زبانی حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات سنے، بادشاہ صاحب نے اپنی محبت بھری حاضری لگائی، راجہ منظور صاحب نے یہ خوبصورت حاضری لگائی، اس کے بعد خواجہ صاحب نے حسب معمول حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات پہ خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمائی، سب نے دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم، اپنے فضل، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے عیدگاہ کی روحانی اولاد کی ان دعاؤں کو اپنے حضور قبول فرمایا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سب کو اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمایا۔ حضرت شیخ کے خوبصورت فرمودات ہمیں فکر آخرت کی طرف دلاتے ہیں، ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ موت کو یاد رکھے، روز حساب کو یاد رکھے۔ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب میرے لیے حکم ہو اللہ کریم کا، اس کے پاس حاضری کا، تو مجھے کچھ دن پہلے آ کے بتا دینا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ جب میرے لیے حکم ہو تو مجھے کچھ دیر پہلے آ کے خبر کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت روزانہ آپ دیکھتے تھے کوئی دائیں سے جاتا کوئی بائیں سے، یہ میرے آنے کی خبر ہی تو تھی کہ کسی وقت آپ کے پاس بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ ہم دنیا سے علیحدگی، دنیا کو ترک کرنا، رہبانیت اختیار کرنا، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہو اور ویسے بن کے رہو جیسے اللہ کریم تمہیں چاہتا ہے۔ آج حضرت شیخ نے یہ بیان میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرو جو اس کی اطاعت میں ڈوبی ہوئی ہو، ہر کام اس انداز سے کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں ایک ضابطہ یاد عطا فرمایا ہے۔ اس روحانی دنیا میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ راجہ منظور صاحب حساب کتاب کی بات فرما رہے تھے کہ تم روزانہ رات سونے سے پہلے اپنا حساب خود کر لیا کرو، سارے دن کے معاملات پہ نگاہ ڈالو اور جو کوتاہی ہوئی، انسان ہے، خدا کا پتلا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، کوتاہی ممکن ہے، لیکن وہ بڑا مقدر والا انسان ہے کہ جو اپنی کوتاہی پر، اپنی غلطی پر اپنے رب کریم سے معافی مانگتا ہے۔ روزانہ رات کو حساب کر لینا، اور انسان جب سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی اس کے اوپر یہ کرم ہوتا ہے کہ رات وہ جب بستر پہ لیٹتا ہے تو سارا دن اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ تڑپ کر اپنے رب کریم کے آگے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ کرم فرما، احسان فرما، میرے سے جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا، اس پر مجھے معافی عطا فرما، اور اگر دنیا میں کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی، صبح سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اس کے پاس جا کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا۔ یہ دنیا حضرت شیخ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ عنقریب بازار دنیا بند ہو جانے والا ہے۔ اس میں دنیا میں ہمیں اس حال میں رہنا چاہیے کہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن ایک تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غرق ہو کے زندگی گزاری جائے، اللہ کریم کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، اور اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ جو ضابطہ حیات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو آ کر تو میرے سے عرض کرے گا کہ یا اللہ
مجھے ایک بار پھر بھیج، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اب پاکیزہ ترین تیری اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ڈوبی ہوئی تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں غرق زندگی گزاروں گا۔ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہیے، دین کو سیکھنا چاہیے اور دین پر پیرا ہونا چاہیے۔ دین سراسر بھلائی کا حکم دیتا ہے، دین ہمارے لیے وہ احکامات و فرمودات ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اگر ہم انہیں اپنائیں تو اللہ کریم کا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا۔ ہم اپنے اندازے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم پھر قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ادھر تو خواہش کا اظہار کرے گا، دنیا و مافیا کے تمام خزانے بھی اگر میرے پاس ہوں تو میں دے کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لوں۔ اللہ کریم کی رضا، اس کی خوشنودی، اسے پانے کی طرف، اس کے ساتھ مضبوط تعلق، یہ حضرت شیخ کا پورے کا پورا جو دھیان تھا وہ اسی پہ تھا کہ غور کر، فکر کر، کیوں نہیں اس چیز کو سمجھتا کہ کل کا کسی کو خبر نہیں۔ ہمیں شام کی بہت فکر ہوتی ہے، کل کی بہت فکر ہوتی ہے، حالانکہ نہ شام کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، نہ کل کا پتہ ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن یہ ہم سب کو علم میں ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے، ادھر ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ تو فکر آخرت اختیار کرنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت فرمودات میں فکر آخرت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے واضح طور پہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم میں سے دور اندیش وہ ہے جو فکر آخرت اختیار کرے۔ اللہ کریم کے آگے اس دعا کے ساتھ یہ بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنا بھلا چاہنے والا بنا دے۔ بندہ دنیا میں سکون کا متمنی ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر لوں تو شاید مجھے اطمینان قلب مل جائے، یہ چیز حاصل کر لوں تو شاید مجھے سکون مل جائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کریم کے اس فرمان مبارک کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو تو وہ میری یاد میں ہے، اور اس کی یاد وہ یاد کہ جو اس انداز سے ہمارے اوپر ہو کہ کل میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے عین مطابق اس کٹہرے سے ایک قدم آگے بندہ نہیں جائے گا جب تک ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا حساب نہیں دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا میں بڑی کوشش ہے، اس میں بڑی رغبت دلاتا ہے شیطان کہ اس میں اپنے آپ کو مگن کر دے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ، دنیا میں رہنا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا دنیا سے قطع تعلق نہیں، لیکن دنیا میں وقت اس انداز سے گزارا جائے کہ آپ کے وجود سے لوگوں کو نفع ملے، آپ لوگوں کے لیے بھلا چاہنے والے ہوں، آپ خیر کے کام کرنے والے ہوں۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جتنا راضی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ایک موقع پہ یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کریم نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، بے پناہ احسان فرمائے،
بے شمار مخلوق میرے ہاتھ پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، بے شمار مخلوق نے توبہ کی، ساری زندگی عشاء کے وضو کے ساتھ تہجد کی نماز اس نے اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سب کچھ اس کے کرم، اس کا فضل، اس کے احسان۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جس چیز پہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوگا ہی ہوگا، وہ یہ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملا اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے آگے درخواستیں پیش کرنے کا، تو میں نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کے آگے ہمیشہ یہی عرض کی کہ یا اللہ اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، خیر کا حصہ بن کے رہنا، دعائیں دینا، یہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ کامل یقین ہے کہ اس سے میرے اس بات پہ میرے اس عمل پہ میرا رب میرے سے راضی ہوگا۔ پاک پتن والے عظیم ہستی خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ہم اصل بزرگ کے ساتھ اس بات کو ہم دونوں نے طے کیا کہ اللہ کریم کے پاس جو سب سے پہلے جائے، وہ پہلے وہ چلے گئے تو وہ مجھے خبر کریں گے، میں چلا گیا تو میں انہیں خبر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ان کے لیے سب سے زیادہ پسند فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھ سے پہلے چلے گئے، حسب وعدہ مجھے ملے، اور میرے آگے انہوں نے جو بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے تو مجھ سے جو پوچھا تو یہ پوچھا کہ میری مخلوق کے لیے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، دنیا ایک آزمائش کا ہے، امتحان کا ہے، ادھر شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تو اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت کو تو دیکھ، کیا تو اللہ تعالیٰ کے جو کسی پہ کرم ہے اس سے حسد کر کے اس پہ اعتراض کرتا ہے؟ ہمیں اپنے معاملات کی طرف توجہ دینے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے روشنی لینی چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک جو میں روزانہ کہیں نہ کہیں بات کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا غلام دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہوگا، اس کا وجود لوگوں کو نفع دے گا، نقصان کا تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو ایسا کھڑا، ایسا خالص بندہ اپنا بنا لے کہ جو زندگی گزارے تو صرف اور صرف اس تمنا پہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی مل جائے۔ حضرت شیخ آج سارا خطا بھی اسی پہ تھا، فکر آخرت اختیار کرو، موت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو یہ دلوں کو نرم کرتا، یہ دل کی سختی، یہ تنگی دل میں، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ آقا علیہ السلام کو آپ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے، کون سا ٹکڑا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو اپنی شانوں کے مطابق سینے کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے۔
دلوں میں نفاق پیدا کرنے سے بچیے، دلوں میں حسد پیدا نہ کریں، دل کو نرم رکھیں، دل کو سختی سے بچائیں، دل میں ہر ایک کے لیے خیر کے کام کرنے کی اللہ سے دعا کریں اور خیر کا حصہ بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نانین پاک کے صدقے سے ہم سب کے اعمال کی طرف نہ دیکھیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں، ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ویسا بنا ڈالیں جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور دین کے جتنے احکامات ہیں ان پہ عمل، ان کو اپنے لیے شرع بنانا، ان کی طرف توجہ رکھنا، یہ انسان کے لیے عین ممکن ہے۔ اللہ کریم ایسا کریم ہے کہ اس نے پورے پرچے کا جو روزے محشر میں ہمارے پاس اس کو آنا ہے، اس کا انہوں نے بتا رکھا ہے کہ تمہارے سے پوچھا جائے گا، اور کیا پوچھا جائے گا وہ بھی ہم سب کو علم ہے۔ اس لیے کوشش اس عمل کی کریں، ایک تو دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں اور دین پر عمل پیرا۔ عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس بات سے بچیں جس کے دین نے ممانعت فرمائی ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو کے دلوں کو نرم فرمائے۔ یہ پسندیدہ مشورہ ہے لوگوں میں پوسٹ مارٹم کرنا، اس کی دین نے ممانعت کی ہے، بہت سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ غیبت کا یہ حق علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی انتہائی مذمت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی میں کوئی عیب ہو اسے ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو کیا یہ غیبت تو آپ نے؟ غیبت تو کہتے ہیں اسی کو، اگر نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے۔ ہمیں جب ہم زبان کو اس طرح استعمال کرتے ہیں دل سخت ہوتا ہے، سختی دل کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جو دین نے راستہ دکھایا ہے کہ اگر کسی کو دین سے دور دیکھو اس کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس پہ کرم فرماؤ، اس پہ احسان فرماؤ۔ حضرت شیخ کا میرے فرمان مبارک آپ احباب کے آگے رکھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، خیر اور خیر کا حصہ بن کے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر یہ دنیا میں آئے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بیٹا بیٹیوں، خانقاہ نظام ہے اسی لیے، یہ سراسر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں غرق ہونے کی وجہ بنتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ کسی بھی جگہ کوئی بھی خادم جو کسی خانقاہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ خیر کے کام کرو، خیر کا حصہ بن کے رہو۔ اب آگے یہ اللہ کریم اپنے فضل، اپنے کرم سے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس نظام میں داخل ہونے والے ہر بندے کے اوپر کرم فرمائے، احسان فرمائے، کسی کو محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے۔ بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں یہ بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں
جھگڑے کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں فسادی کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں فتنے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہمیں اپنے وجود کو ان سے بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جو انسان بھی خیر کے کام کرتا ہوا جاتا ہے، میں اس کو مختصر ہمیشہ بات بیان کرتا ہوں کہ تیلی لگانے والے کے لیے تیلی قبر میں موجود ہے۔ بچے تیلی سے لگانے، آگ لگانے سے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے سے جوڑنے کا کام کریں، دلوں کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس انداز سے استعمال کریں کہ خیر کے جملے ہر ایک کے لیے خیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبر یاد رہے نا۔ قبر میں شفاعت کبریٰ برحق ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب تشریف لانے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر غلام کو جب تک جنت میں داخل نہیں کرا دوں گا، میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو قبر کا مرحلہ ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اسے یاد رکھیں۔ یہ ایسے ہو گئے یا پھر ایسے ہو جائے گی، باغ کا ٹکڑا بن جائے گی، ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، یا پھر اپنے کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میرے حال پہ بھی رحم فرمائے، آپ کے حال پہ بھی رحم فرمائے، کہ ہمیں قبر کو یاد رکھنے کی، عذاب قبر سے بچنے کی، اپنے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے قرب قیامت کے فتنوں سے ہمیں بچائے، شیطان کے واروں سے بچائے، ہمیں ہم سب کو ویسا بنا ڈالے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔
وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وإشراف يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا حق لنا من أمرنا رشدا ربنا حق لنا من أمرنا رفقا ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت مليكي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بمخلصيات لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالم أنك وجه علينا من الطرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم وحب من حبك وحب نبيك العالم ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم نقبل قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بالمحبة اللهم وفقنا لطاعتك اللهم اكرمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفاعتك اللهم داونا بدعائك اللهم بغض الامراض الظاهرية والباطنية اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة آتنا منياتنا وخدمك رحمة إنك أنت المجيب الدعوة يا رب يا كريم اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالم وعلى بيتك الحرام محمد نبي عليه الصلاة والسلام اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب يا کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب جو فرما چنانکہ حاسدین دے حسد شرینہ دے شعر منافقین دی منافقت ساہرہ دے ساہر سازشیاں دی سازش جھوٹیاں دے جھوٹ اور ہر قسم دی بری نظر تو معاف اے کریم انہاں دی مہربانہ مدد فرما اے کریم جس طرح اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے تو انہاں کو کم لے رہے ہیں اسی مزید برکت عطا فرما اے کریم سبحان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما اے کریم جتنے حاضر سارے دے ہوتے اپنی رحمت آدھے تمام دروازے کی کھول ہر خیر دے نواز اور ہر خیر دا حصہ بنا اور ہر شر تو بچا شیطان اور شیطان دے شر تو بچا شیطانی وسوسات تو بچا قرب قیامت دے فطریہ تو بچا جنات دے شر تو بچا انسان دے شر تو بچا سانے اپنے نفس دے شر تو بچا سب کی محفوظ اے کریم ایسا سب کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا والی ایمان دی سلامتی والی ایمان دے استقامت والی اعلیٰ دمالا پاکیزہ زندگی عطا فرما ایمان والی موت عطا فرما مدینہ پاک دی موت عطا فرما اے کریم کرم فرما سارے دوتے رحم فرما احسان فرما سارے کی کرنا سکون عطا فرما دلوں دا اطمینان عطا فرما فراخی رزق عطا فرما اے کریم سب جائز خواہشات کی قبول فرما نیک تمناؤں کی قبول فرما اے کریم عطا فرما اسا سب کی دنیا جی بلائی آخرت جی بلائی اور بچا اسا سب کی دوزخ دے عذاب اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محروم بتا اپنی کل مخلوق دی خیر فرما سب دا تعلق مدینہ پاک کا جوڑ سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما اللہم اعز الاسلام والمسلم اللہم انت حافظ انت ناصر انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا مرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وحب لنا من لدنک الرحمة انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب وحرمة النبي سيد الأبرار
يا رب يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار ربنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا كريم يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم يا كريم